السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه فقال الله تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما فقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا عظیم القدر 12واں آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام عید قربا سے فراغت کے بعد یہ پہلی جمعہ، اسی طرح فریضہ حج سے بھی حجاج کرام فارغ ہو کر اپنے اپنے وطنوں کی طرف الوداع ہو رہے ہیں۔ اس وقت ملک ہندوستان میں دو بڑے اہم مسئلے درپیش ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ بطور خاص جو 3 سکوں پر مشتمل ہے، آج کی مجلس میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک کانسٹیٹیوشن یعنی بندھارن یعنی ہندوستان کا دستور، دوسرے نمبر میں مسلم پرسنل لا، اور تیسرے نمبر میں یونیفارم سول کوڈ، اور دوسرا مسئلہ جو ہے لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی پروانگی۔ دیش کے 2 سلگتے مسئلے ہیں، لیکن پہلا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، سمان دھارا، یہ پہلی مرتبہ اس ملک میں پیش نہیں آیا۔ آزادی سے پہلے جب انگریز کا دور تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے، یکساں سول کوڈ کے نام پر اس ملک کی 2 سیاسی سرگرمیاں جو ایک مختلف دونوں مضبوط طبقے کی صورت میں ابھر رہی ہے اور دونوں کے الگ الگ مقاصد ہیں۔ ایک کا ہندولوجی راشٹر اور ایک کا سائیکولوجی راشٹر،
دونوں کے نظریات میں فرق، لیکن برابر دونوں یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی دور حکومت میں اس کی حمایت میں رہے ہیں۔ 3 مسئلے بطور خاص سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اسلام اللہ کا دیا ہوا انسانوں کے نام ایک مذہب اور ایک قانون اور ایک دین ہے۔ مسلم ایک قوم ہے، اسلام ایک مذہب ہے، اور اسلامی قوانین یہ بذریعہ وحی اور الہام اسلام کے عظیم پیغمبر کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 1457 سال پہلے سے مکہ کی دھرتی پر اللہ کے احکامات کی شکل میں آپ پر نازل ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کل کائنات میں اور بالخصوص ملک ہندوستان میں جتنے بھی ہندو دھرم اور مذہب کے ماننے والے اور اس کے فالو کرنے والے اور اس کا عملی کرنے والے، ان کے تمام تر قوانین، رسومات اور خرافات کی بنیاد پر انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام حیات ابدیہ انسانی ہے اور اس کے قانون اللہ کی طرف سے ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں۔ جب اسلام کے سارے قوانین اللہ کی طرف سے ہیں تو انسان بحیثیت انسان اللہ کے قانون میں کوئی ترمیم یا تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ضابطہ اللہ کا ہے اور قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہندو مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے ماننے والے، ان سارے کے سارے قوانین کی بنیاد رسومات ہے۔ جب رسومات کی بنیاد پر قوانین بنے ہیں تو رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں، ضلع بدلتا ہے، رواج بدل جاتے ہیں، ذاتیں بدلتی ہیں، رواج بدل جاتے ہیں، خاندان بدل جاتے ہیں، رواج بدل جاتے ہیں، قوم بدل جاتی ہے، رواج بدل جاتے ہیں۔ اور اسلام یہ اللہ کا منتخب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا منتخب اور پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اگر کوئی آدمی پسند کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام وہ مکمل ضابطہ حیات انسانی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام دین منتخب کیا اور اسلام دین حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے احکام کی شکل میں اوحینا الیک، اور وہی اسلامی احکام ہم نے آپ پر بذریعہ وحی اتارے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے اللہ نے ایک دین منتخب کیا، قانون اللہ نے بنائے، ضابطے اللہ کے بنائے ہوئے، ما وصى به نوحا، اور اس پر عملی کرن اور عمل درآمد کرانے کی تاکید اللہ نے دی حضرت نوح کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جس پر عمل کی تاکید حضرت نوح کے زمانے سے ہوئی، اسی احکامات پر عملی تاکید بذریعہ وحی ہم آپ پر اتارتے ہیں۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین منتخب کیا،
ما وصى به نوح، جس کا تاکیدی حکم حضرت نوح کو تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی کی ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ گویا کہ اللہ کے قوانین خالی 1457 سال سے نہیں ہے، حضرت نوح کے زمانے میں بھی اللہ کے قانون کا تاکیدی حکم پر عمل حضرت نوح کو بدریائے وحی خدا نے بتایا تھا۔ شرع لکم من الدین، اے نبی جی ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا دین منتخب کیا ہے جس کی تاکید ہم نے نوح کو کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی کی وحی ہم آپ پر بھی کر رہے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک تاکیدی حکم آیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت یہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ جب اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے تو انسان کبھی بھی اس کو بدل نہیں سکتا۔ قانون چاہے وہ انسان کا ذاتی کام ہو یا انسان کا عائلی ہو یا خاندانی ہو، قانون چاہے شخصی ہو، ذاتی ہو، خاندانی ہو یا عائلی ہو، ان سب کا خالق اور مالک اور قانون بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان جس میں تمیز نہ ہو، اس میں شعور نہ ہو، اس میں عقل نہ ہو، پھر بھی اس انسان پر اللہ کا قانون متوجہ ہوتا ہے۔ عقل، شعور اور تمیز کے بعد اللہ کا قانون متوجہ ہو یہ دوسرے نمبر کی چیز، لیکن جب انسان میں عقل، شعور اور تمیز نہ ہو پھر بھی اللہ کا حکم اس پر متعلق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب مسلمانوں کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، غسل دے کر یا اور طریقے سے کپڑے سے پونچھ وغیرہ کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر دی جاتی ہے۔ حالانکہ اس وقت یہ بچے میں عقل ہے لیکن وہ عقل نہیں، تمیز بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن مکلف درجے کا نہیں۔ اب کوئی عقل مند آدمی سوال کرے اس چھوٹے بچے کو جو نہ اذان سمجھتا ہے، نہ اس کو کوئی تمیز ہے، نہ اس کو کوئی عقل ہے، اب اس کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ عبث ہے، بیکار ہے، اس کے کان میں اذان دے کر کیا کرو گے؟ اسلام کا نقطہ یہ ہے، اس میں ایک دل ہے جو سفید سلیٹ کی طرح ہے اور اس پر اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت اور نماز کی دعوت نقش کی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میرے جیب میں موبائل ہے، میں جو بولتا ہوں وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس طرح پہلے ٹیپ ریکارڈ ہوتی تھی پٹی والی، جب انسان بولتا تھا اس پٹی میں ٹیپ ریکارڈ کی نہ حس ہے، نہ عقل ہے، نہ تمیز ہے، اور انسان سے ہٹ کر اس میں جان بھی نہیں ہے۔ ایک کلیئر پٹی ہے اور اس کلیئر پٹی پر انسان جو بولتا ہے وہ نقش ہو جاتا ہے۔ تو آدم کا بچہ، حوا کی بیٹی، جب اس کے اندر دل خدا نے پیدا کیا ہے وہ سفید سلیٹ کی طرح ہے، وہ کلیئر پیپر کی طرح ہے۔ جب انسان اس کو کان میں اذان دیتا ہے، داہنے کان میں اور بائیں کان میں تکبیر دیتا ہے، تو اللہ کی توحید اس کے دل میں نقش کی جاتی ہے، اور پھر اذان اور اقامت کے بعد اب نماز کی تیاری ہوتی ہے، تو اس کی جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، اور سیدھی نماز کا وقت نماز ہی پڑھا دی جاتی ہے۔ جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، امام صرف 4 تکبیریں کہہ دیتا ہے، یہی اس کی جنازے کی نماز ہے، اور اس انسان کو آگاہ کیا گیا کہ تیری اذان اور اقامت ہو چکی،
اب تیری زندگی اذان اور اقامت کے درمیان سے نماز تک کی ہے، اور اسی کی یاد دہانی کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ اس چھوٹے بچے کو جس میں عقل نہیں، جس میں تمیز نہیں، جس میں شعور نہیں، لیکن اس کے قلب پر ان کلمات کا القاء کیا جاتا ہے، اور یہ بچہ ان کلمات کو محفوظ کرتا ہے مسلمان کا، اور جب کافر سے، ہندو سے، غیر سے مقابلے کے وقت یہ توحید جو اندر راسخ ہو چکی ہے اس کو استقامت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ انسان کے پیدا ہوتے ہی عالم دنیا میں آ جانے کے بعد اللہ کا قانون چلتا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، پیغمبر کے ذریعے سے بذریعہ وحی اور پیغمبر کے معرفت بذریعہ الہام ان قوانین کا عملی کرن کرایا گیا۔ اس لیے اسلام کے تمام قوانین اس کا نافذ کرنے والا اللہ اور اس پر عمل کی تاکید کرنے والا پیغمبر، اور انہی اعمال اور قوانین کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ مسلمان ایک قوم کا نام ہے، اور اسلام ان قوانین کا نام ہے، ان ضابطوں کا نام ہے، اور ان منتخب کردہ اللہ کے احکامات کا نام ہے جس پر مسلمان قوم مضبوطی کے ساتھ عمل درآمد ہوگی۔ وہ عمل درآمد ہونے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس قانون کو جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، ہندو دھرم میں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ رسومات کی بنیاد پر قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے 1957 میں ہندو ایکٹ بنا، لیکن ہندو ایکٹ کا عمل ہندوؤں میں کتنا ہے؟ اسی سے ہندوستان میں دو ہندو طبقے کی، کورو اور ناگو، ان کی جنگ جن کو مہابھارت کہتے ہیں، حالانکہ یکساں سول کوڈ ان میں تھا، دونوں ہندو ایکٹ کے عملی کرنے والے تھے، لیکن دونوں میں سمانتا پیدا نہیں ہوئی، اور ایک ہی خاندان میں اتنی خطرناک لڑائی ہوئی جس کو اتہاس میں مہابھارت کہتے ہیں۔ اور یکسانیت باوجود یہ کہ ایک خاندان تھا اور ایک خاندان کی دو ذاتیں تھی، اور اس کے درمیان میں اتفاق پیدا نہیں کر سکے۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلامی قوانین یہ مسلمان قوم کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور جو قانون اور ضابطہ کسی قوم کا ہوتا ہے وہ قوم بدل سکتی ہے، لیکن اسلام کے ضابطے اور اصول یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لہذا کسی کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں چینج اور تبدیلی کا ادھیکار اور حق نہیں۔ یہ تو اسلامی قانون اور مسلم قوم کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تاکیدی حکم حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے لے کر آقا تک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کے دین کو آقا فرماتے ہیں میں حکم مان لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور اسلام مکمل ضابطۂ حیاتی انسانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آقا پر غار ہیرا کی خلوتوں کا نصاب پورا ہو کر مکۃ المکرمہ میں جبل نور میں ابتدائی وحی کی 4 آیتوں کے نزول کے بعد مدینہ المنورہ سے مکۃ المکرمہ میں عرفات میں جبل رحمت کے پاس اخیر میں یہ آیتیں اتری الیوم اکملت لکم دینکم۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیاتی انسانی ہے۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا۔
कमान उस शय को कहा जाता है जिसमें किसी किस्म का नुक्स न हो। कमान उस शय को कहा जाता है जो वधारा घटारा कबूल न करे, न इसमें वधारा कबूल न इसमें घटारा कबूल। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन इस्लाम को मैंने तुम पर कामिल और मुकम्मल कर दिया। न इसमें कोई ऐब है कि उसकी इस्लाह की जाए, न इसमें कोई नुकसान है कि जिस खामी को दूर किया जाए, न इसमें कोई खूबी बाकी रह गई है जो अंदर दाखिल की जाए, न कोई ऐब है जो उससे निकाला जाए, न कोई खूबी है जो इसमें दाखिल की जाए। ये कामिल और मुकम्मल दीन। वअतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुमको मुसलमान बनाकर मेरी नेमतें तुम पर पूरी कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीनन, और तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। लिहाजा ए मुसलमानों, कभी भी इस्लामी कानून और इस्लामी ज़ाब्ते और इस्लामी कानून कवानीन में कभी भी कोई तरमीम नहीं हो सकती। ये तो आयत और हदीस का मतलब हो गया। अब 3 मसले मैंने आपकी खिदमत में पेश की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक मुस्लिम पर सलाम, 2 तीसरे नंबर में दस्तूरुल हिंद, बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं, गुजराती में बंधारण कहते हैं, उर्दू में दस्तूरुल हिंद कहा जाता है। पहले दस्तूर से बात करते चलते हैं। अंग्रेज ने 200 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 200 साल में 500 कानून बने नए। अंदाजा लगाओ, 200 साल अंग्रेज साम्राज्य हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहा और अंग्रेज का मेन बुनियाद पॉइंट आपस में लड़ाओ और राज करो। अंग्रेज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुखालिफ रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 44 ऐसी दाखिल कर दी। आज तक हिंदुस्तान आजाद हुए कई साल हो गए, 72 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन हर जोर आवर ने अपना कर्तव्य दिखाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का हथियार उठाया है। जो अभी मौजूदा हुकूमत ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का हथियार उठाया है। शायद उनकी नजर में 2024 का हिंदू वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को खत्म करके हिंदू वोट बैंक पर लोगों को मुसलमानों से खतरा पैदा कराकर अपनी वोट बैंक कायम करना है। अगर आप यकसा सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कुछ किताबें लिखी गई है, देश का इतिहास लिखा गया है, ऐसा मुस्तनद इतिहास वो जवानों को पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में है, उर्दू में है, हिंदी में है, गुजराती में है, हर जुबान में है। इसका स्टडी करो, इसका मुताला करो। जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश में इस्लाम पर, ईमान पर, मुसलमानों पर हरबे किस किस अंदाज से हुए हैं। 100 साल से तो मुल्क हिंदुस्तान में 2 सियासी मजबूत जमातें काम करती हैं। एक को कांग्रेस कहते हैं, एक को बीजेपी कहते हैं। कांग्रेस की बुनियाद सेकुलरिज्म, सेकुलर मुल्क, और बीजेपी की बुनियाद हिंदू राष्ट्र बनाना। अब इसको दिमाग में रखते हुए अगले मसले समझते जाए। बंधारण और दस्तूरुल हिंद पर बात चलती है। मुल्क 47 में आजाद हुआ, उससे पहले भी
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हिंदुस्तान में लागू था, यानी हिंदुस्तान में इस मसले में लोग परेशान थे। अंग्रेज के दौरे हुकूमत में 200 साल में खाली 500 कानून बने और देश की आजादी के बाद 45 साल में 5000 कवानीन बने, लेकिन किसी भी कानून पर अमल नहीं। वो अक्लमंद थे, वो दुनिया पर अय्यारी और चालबाजी के साथ हुकूमत करते थे और आपस में लड़ाकर हुकूमत करना ये उनका बुनियादी नुक्ता नजर था। जब देश आजाद हो गया, 2.5 साल मुस्तकिल रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के अंदर असेंबली में जो दस्तूर बन रहा था, उस दस्तूर के कमेटी के वो सदर थे। और आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे बंधारण में, हमारे दस्तूरुल हिंद में जिसकी सिग्नेचर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। 1946 से 47 में देश आजाद हुआ, लेकिन 46 से बंधारण लिखा जा रहा था और 49 में बंधारण पूरा हुआ। अब ये भी समझो, बंधारण किसे कहते हैं? वो आला कवानीन का दस्तावेज, आला कवानीन के दस्तावेज को बंधारण कहते हैं। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसी को दस्तूर कहा जाता है। किसी सियासी, किसी मुल्क को चलाने के लिए आला कवानीन सोचे जाते हैं, गढ़े जाते हैं और इस पर देश चलता है। कोई मुस्लिम तंजीम, कोई मुस्लिम इदारा, कोई मुस्लिम जमात या मुल्क में कोई भी काम करने वाली तहरीक उन आला कवानीन को वह मुंतखब करता है जिस पर इदारा, जिस पर तंजीम, जिस पर वो सियासी मदार मुल्क का जो होता है वो दस्तूर पर होता है। दस्तूर और बंधारण कहा जाता है आला कवानीन को, आला पाकीज़ा कवानीन को। 2.5 साल मुस्तकिलन एक कमेटी तश्कील देकर वो PhD किया हुआ इंसान इस कमेटी का वो सदर रहा और 12 शेड्यूल 395 दफात पर हिंदुस्तान का बहुत लंबा चौड़ा दस्तूर बना। कोई भी दस्तूर, कोई भी बंधारण जितना शॉर्ट होता है इतना वो बाकीमत होता है। सारी सिक्के उसमें दाखिल नहीं की जाती। पूरे वर्ल्ड में जापान से ऊंचा दस्तूर किसी का नहीं। 5/86 उसके खाली शेड्यूल है और पूरे वर्ल्ड में जापान से ऊंचा किसी का भी, किसी भी देश का बंधारण नहीं। हमारे हिंदुस्तान का बंधारण बहुत लंबा है और दुनिया का एक देश ऐसा है कि जिसका बंधारण में 5 लाख अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। वो दुनिया का सबसे कंडम बंधारण है उस देश का। हमारा हिंदुस्तान का बंधारण और दस्तूर बहुत लंबा बना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस हकीकत को मानते थे कि जितना लंबा चौड़ा बंधारण होता है वो बंधारण नहीं रहता है। आला कवानीन कायम करके इस पर हुकूमत का मदार रखा जाता है और वो मुतबर्रक होता है, उसकी अजमत की जाती है, उसकी ताज़ीम की जाती है। खैर, देश का ये कानून बन चुका और आज तक दस्तूरुल हिंद में, आज तक बंधारण में, आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में 80 तरमीमात तो हो चुकी है। अब कितनी मर्तबा तरमीम होती रहेगी? तो ये बंधारण नहीं रहेगा, एक मजाक बन जाएगा।
یہ تو ہو گیا کانسٹیٹیوشن، بندھارن اور دستور الہند۔ اس کی دفعہ 44 ہے، 395 دفعات میں سے ایک آرٹیکل یونیفارم سول کوڈ کا ہے، جس میں ریاستی حکومتیں یعنی صوبائی حکومتیں کوئی یکساں سول کوڈ کی تجویز پاس کر کے لوگوں کو آمادہ کر کے یکساں سول کوڈ پر سب کو متفق کر سکتی ہے۔ یہ بندھارن میں الیکھ ہے، اسی کا حکومت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن بندھارن کی دفعہ 137 میں اور بندھارن کی دفعہ 37 اور 36 میں خود یکساں سول کوڈ کے 44ویں دفعہ کا وروध ہے اور اس کی نفی بھی کر دی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے ٹائم میں یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا تھا، پنڈت جواہر لال نہرو نے رد کر دیا تھا۔ مسٹر اندرا گاندھی جی کے ٹائم میں یہی یونیفارم سول کوڈ آیا تھا، اس کو رد کر دیا تھا۔ ہماری ہندوستان کی بہت بڑی عدلیہ یعنی سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ یونیفارم سول کوڈ کو مسترد کر دیا ہے۔ اب یونیفارم سول کوڈ کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد مسلم پرسنل لا کو سمجھنا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ بھارت دیش کے جتنے بھی واسی ہیں، بھارتیہ جتنے بھی ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بھارت دیش میں جتنی بھی جاتیاں بستی ہیں، ان سب کے نکاح کا ایک طریقہ، طلاق کا ایک طریقہ، ہبہ کا ایک طریقہ، وصیت کا ایک طریقہ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یعنی اگر یونیفارم سول کوڈ ناپاک نحوست اگر نافذ ہو گئی تو مسلمان کو بھی ہندو مذہب کی طرح 7 پھیرے پھیر کر کے نکاح کا طریقہ ایجاد کرنے کا، یہ یکساں سول کوڈ کا نقصان ہے۔ جبکہ دفعہ 36 اور 38 اس میں ہمیں اس دیش کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور یہ مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے کے اظہار میں، اپنی عبادتوں میں اور اپنے دین کی دعوت میں آزاد ہیں۔ یہ مسجد قائم کر سکتے ہیں، یہ گرودوار قائم کر سکتا ہے سکھ، ہندو مندر بنا سکتا ہے، اپنے مذہبی اطوار، اپنے مذہبی ریت رواج اور اس کو ایکسپٹ کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا اور اس کی دعوت دینا، اس میں مکمل ہم کو آزادی دی ہے۔ اس میں کوئی کسی پر پابندی نافذ نہیں کر سکتا۔ 2024 کا انتخاب سامنے، ہندو راشٹر کا نعرہ 100 سال پرانا بیج بویا ہوا، اللہ اپنی تقدیر سے، اپنے فیصلے سے انشاءاللہ العزیز یہ درخت پھلدار نہیں ہونے دے گا، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی حکومت نے لا کمیشن آف انڈیا سے یہ بات کہی ہے کہ یکساں سول کوڈ کے مسئلے میں ووٹ حاصل کیا جائے، یکساں سول کوڈ کے طرفدار کتنے اور یکساں سول کوڈ کے مخالف کتنے۔ ابھی 16 کو ختم، 14-16 کو ختم ہوتا ہے یہ پیریڈ، 1 مہینے کا ٹائم تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور مسلمانوں کی بہت ساری تنظیمیں اس ووٹ کا انگریزی، اس کا ہندی، اس کا گجراتی، اس کی فیور اور اس کا ویروध، خالی اس کو اپنے کلک کرنے کا ہے اور کلک کر کے ہم یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرنی ہے۔ بیچاروں نے تیاری کر لی ہے، خالی وہ لنک پر کلک کرنا ہے، بس اتنا کام باقی ہے۔ لیکن میرے خیال میں
मांगरोल में भी कुछ होंगे। मैंने सोचा कि कम से कम हिंदुस्तान के इस सुलगते फितने से हम लोग वाकिफ हैं, ये कोई नई चीज नहीं। हिंदुस्तान में अंग्रेज साम्राज्य के दौर में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठा था और अंग्रेज साम्राज्य ने इसकी मुखालफत की थी। बावजूद ये कि अंग्रेज की हुकूमत की बिना आपस में लड़ाओ और राज करो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुवाफकत नहीं की और मैंने नाम हिंदुस्तान के गिनाए और कोर्ट से उसको खारिज कर दिया। हमारी मौजूदा हुकूमत ने वो चैलेंज किए कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। दूसरा चैलेंज ये किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से मुसलमान हरगिज 1985 वाली भूल न दोहराए, जब शाहमानू केस अदालत में चल चुका था और अदालत में इस्लाम और मुसलमानों के विरोध सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो मुसलमान सड़कों पर निकल गए थे, एहतिजाज किए थे, हजारों लाखों की तादाद में बेकसूर निर्दोष जामे शहादत नोश किए थे। ये इश्तिहाल में लाने की एक साजिश है। जब मुस्लिम कौम इश्तिहाल में आ जाएगी, जोश व खरोश में आएगी, तो दूसरी तरफ बहुमती में रहने वाली कौम, इनको ये बावर कराया जाएगा कि हिंदुस्तान में कितनी कौमें आबाद, 3000 तो जुबानें बोली जाती है, किसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुखालफत नहीं। अगर मुखालफत है तो सिर्फ मुसलमानों को अपनी वक्त में मजबूत हो गई। समझना है, एक तरफ काम भी करना है और दूसरी तरफ मुस्बत अंदाज भी इख्तियार करना है। रैलियों की जरूरत नहीं, मुजाहरों की जरूरत नहीं, इश्तिहाल अंगेजी की जरूरत नहीं। हजरत कारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु दारुल इल्म देवबंद के साबिक मोहतमिम, मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के सदर, उनकी सदारत के जमाने में भी हिंदुस्तान में 7 से 12 करोड़ मुसलमान थे। हजरत ने खुद लिखा है 7-8 ये कहते हैं, मैं कहता हूं 10 से 12 करोड़ मुसलमान हैं और 10 से 12 करोड़ मुसलमान पर मुसलमान इसकी मुखालफत करते हैं। मुखालफत की वजह क्या है भाई? हम विरोध क्यों करते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत क्यों करते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की मुखालफत इसलिए है कि अल्लाह का कानून इस्लाम है, उस अल्लाह के कानून को बदलने की ये कोशिश की जा रही है। निकाह का तरीक अल्लाह ने बताया, तलाक का तरीक अल्लाह ने बताया, हिबा का तरीक अल्लाह ने बताया, वसीयत का तरीक अल्लाह ने बताया। हमारे समाजी अतवार, हमारे मिल्ली तशक्कुस, हमारे नफ्सी तशक्कुस और हमारे जाती अमाल हमारे अल्लाह ने पैदा किए और अल्लाह का कानून कोई बदल नहीं सकता। और यकसा सिविल कोड नाफिज करके अल्लाह का कानून तोड़ने की बात की जा रही है और मुसलमान बहैसियत मुसलमान अगर अल्लाह के कानून का तोड़ कबूल करता है तो वो काफिर हो गया। इसको एक्सेप्ट कर दे तो वो मुसलमान नहीं रहा। लिहाजा इस्लाम को जड़ से खत्म करने की कोशिश। ये तो हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जैसे एनआरसी, यूसीसी, यू का मतलब यूनिफॉर्म, सी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल और दूसरे सी का मतलब कोड। हिंदुस्तान के वकाला एक मर्तबा इस नापाक मुज़य्यन मंसूबे के शिकार हो गए और कहा यकसा सिविल कोड के जरिए से मुल्क तरक्की करेगा। जब सबके नजरियात यकसा हो जाएंगे, जब सबके अतवार एक हो जाएंगे तो एकता से मोहब्बत पैदा होगी और जब मुल्क में मोहब्बत पैदा होगी तो मुल्क परवान चलेगा। लेकिन मैंने आपको कोरो
اور ناگا ایک ہی خاندان کی دو سکے ہیں. جب ان میں ہندو ایکٹ کے مطابق یکساں سول کوڈ کو قبول کرنے والے آپس میں محبت پیدا نہیں کر سکے اور ہندوستان کی دھرتی پر مہابھارت جیسی جنگ ہوئی جس کی مثال دنیا میں پہلے نہیں قائم ہوئی تھی. یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کے ہم پہلے بھی مخالف تھے، آج بھی مخالف ہیں اور صبح قیامت تک ہم مخالف رہیں گے. اس لیے کہ اللہ سے سیدھی لڑائی ہے اور اللہ کے قانون سے لڑائی ہے اور قرآن کے ختم کی بات ہے. اس لیے کہ قرآن کے قانون کو مسلمان فالو کرتا ہے اور قرآنی قانون کا مسلمان نافذ کرتا ہے. دوسرے نمبر میں ہندوستان کے ہمارے بنے ہوئے دستور الہند، ہمارے بندھارن میں ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری مذہبی آزادی ختم، نہ تم مسجد بنا سکتے ہو، نہ تم مدرسہ قائم کر سکتے ہو، نہ تم اسپیکر پر اذان دے سکتے ہو، بلکہ ہندوستان کا قبرستان مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کا قبرستان اور غیر مسلم کا شمشان سیم ہو جائے گا. یعنی ہم مردے قبر میں دفنائے نہیں جائیں گے بلکہ ہندو تہذیب کے مطابق مسلمان مردے بھی جو کہ جلا دیے جائیں گے. بہت سمجھداری سے کام لینا ہے، کوئی معمولی فتنہ نہیں. میں نے اس کا گھنٹوں مطالعہ کیا، ایک ہفتے سے میں اسٹڈی کرتا ہوں. قوم کے سامنے ایک کتاب دینا ہے، ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے اور اپنے دین اور اسلام کا بقا اور تحفظ مطلوب ہے. ہر زمانے میں علماء میدان میں آئے ہیں اور مخالفت ہوئی ہے اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں اور ملک میں امن آشتی کو برقرار رکھا ہے. اس لیے کہ فتنے کی حقیقت کو علم سمجھتا ہے، وہ ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے، اور علم کی روشنی میں یونیفارم سول کوڈ کے سنہرے، یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کے سنہرے دعوے کے پیچھے ہندو راشٹر چھپا ہوا ہے. یکساں سول کوڈ کے نعرے کے پیچھے 2024 چھپا ہوا ہے. مسلمانوں سے برادران وطن کو متنفر کر کے ایک اشتعال کی شکل پیدا کرنی ہے، لیکن اب کا مسلمان ہندوستان کا سمجھدار ہے. ان نعروں کی وجہ سے کبھی بھی ہم اشتعال میں نہیں آئیں گے، ہم ریلیاں نہیں نکالیں گے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ جو مسلم پرسنل بورڈ کے صدر تھے، حیدرآباد کے اندر ان کا خطاب میں آخری مسلمانوں کو یہی وصیت کی ہے کہ مسلمانوں اب اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں، اب جوش و خروش میں ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں، اب نعرہ بازیوں کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ باطل نے جس زبان میں تمہیں للکارا ہے اس کو اس کی بھاشا میں جواب دینے کا ہے. ہر وقت اشتعال اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، ہر مرتبہ ہر بھاشا واپری نہیں جاتی ہے. لہذا آج کے بھی ہمارے مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جو ایک جگہ جلیل القدر عالم دین، فقہ اسلامی کے عظیم بیلسٹر، دنیا کے تمام ممالک کے اندر اختلافی مسائل میں بطور حکم اور جج کی حیثیت سے دنیا ان کا استقبال کرتی ہے، ایسی شخصیت ملی ہے. تو پرسنل بورڈ کا یہی فیصلہ ہے کہ ملک ہندوستان محبت کے ساتھ، امن و آستی کے ساتھ کسی سیاسی سرگرمی میں لگے ہوئے دو سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو موقع نہ دیتے ہوئے اپنے مذہب کے تحفظ اور اپنے مذہب کے بقا کے لیے محنت کرنی ہے. مسلمانوں پر تین چیزیں ہیں: اپنے دین پر عمل کرنا، اس دین پر عمل کی دعوت دینا، اور اس دین پر عمل کی دعوت کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا.
یہ 3 ذمہ داریاں ہیں. دین کو سمجھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اور اس دین کی دعوت دوسرے میں دینا ہے. حضرت قاری صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے مسلم پرسنل بورڈ، یہ لفظ برا ہے. مسلم پرسنل کا معنی نجی لائف، پرسنل کا معنی پرائیویٹ زندگی. مسلم پرسنل انگریزی لفظ ہے، مسلم عربی لفظ ہے، بورڈ بھی انگریزی لفظ ہے. دیش کی آزادی کے بعد جب دوسری مرتبہ یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ لگا تو ہندوستان میں مسلم پرسنل بورڈ بنی اور مسلمان کہلانے والی تمام جماعتیں اس میں شریک رہی. بلکہ اس کا نام مسلم پرسنل نہیں، اسلام پرسنل قانون، اس لیے کہ اسلام کا بانی اللہ ہے، مسلمان اس کو فالو کرنے والی قوم ہے. کیا مطلب مسلم پرسنل بورڈ کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کے ذاتی، انسانوں کے شخصی، انسانوں کے خاندانی اور انسانوں کے آئلی جتنے بھی قوانین ہیں اس کا تحفظ مسلمان سربراہان قوم ملت کریں گے. مسلمان کی ذاتی اور مسلمان کی خاندانی روایات اور اقدار کی حفاظت کی جائے گی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام کا قانون یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کر لو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. انی ارسلت الی الخلق کافۃ، میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ میں تو کائنات کی ساری مخلوقات کے حق میں محمد الرسول اللہ پیغمبر بن کر کے آیا ہوں. ہم ان کو دعوت یہ دیں گے کہ اسلام ضابطۂ حیات انسانی ہے اور ہر ایک کے لیے ہے. ایک ہندو دھرم میں ماننے والے لوگوں، تمہارے مذہب رسومات کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں، ہم خالق کے بنائے ہوئے نظام کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، لہذا تم اگر چاہو تو اس کو قبول کر سکتے ہو، ورنہ ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے رسومات جو کہ قبول کرنے پر مجبور کرنے کا تم کو کوئی حق اور ادھیکار نہیں. یونیفارم سول کوڈ کیسے نافذ نہیں ہو سکتا ہندوستان میں؟ ایک چیز ہے جس کے ساتھ 3 چیزیں اور ہیں. مسلمان اسلام کو اپنی زندگی میں عمل میں لیا ہے. پوری دنیا جھک مار لے، جب مسلمان کی زندگی میں اسلام ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اور اس کا روپ پڑے گا، ایسا مافا پڑے گا کہ یونیفارم سول کوڈ صبح قیامت تک اگر اسلام مسلمانوں کی زندگی میں ہے تو بھارت کی دھرتی پر کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا ہے. عمل میں طاقت ہے، عمل میں حیبت ہے، عمل میں رعب ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک معرکہ صحابہ کے ہاتھوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، دشمن بہت تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن جنگ کامیاب نہیں ہو رہی، محنت ہو رہی، فتح نہیں ہو رہی، تھکے ہوئے ہیں، مقابلہ بھی زوروں کا نہیں ہے لیکن جنگ کامیاب نہیں ہو رہی. امیر جماعت نے فرمایا کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تمہاری زندگی میں، ذرا دیکھ لو بھلا کون سی سنت چھوٹی ہے. اب تدبر کیا تو مسواک چھوٹ گیا تھا. اب صحابہ کی پوری لشکر کے جماعت نے اعلان کر دیا، میر لشکر نے، کمانڈر نے اعلان کر دیا کہ بھائی جن کے مسواک چھوٹی ہے وہ بھی اور جن کی مسواک نہیں چھوٹی ہے وہ بھی سب مل کر کے مسواک کا عمل کرو. اب دشمن فوج سامنے ہے اور صحابہ نے مسواک نکال کر کے شروع کیا. اب دشمنوں پر اس عمل کا وہ رعب طاری ہوا کہ یہ تو آدم خور بھیڑیے معلوم ہوتے ہیں، یہ تو اپنے دانتوں کو سجانے کی کوشش کر کے ہم کو کھانے کا پلان بنا رہے ہیں. اس سنت کی حیبت دشمنوں پر ایسی بھاری مسلط ہو گئی. آنن فانن مسواک کی سنت کے بعد جب معرکے کی طرف آگے بڑھے تو وہ غزوہ
جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اس مسواک کی سنت پر فوری طور پر وہ غزوہ فتح ہو گئے۔ یونیفارم سول کوڈ کب نافذ نہیں ہوگا؟ جب مسلمان اپنی زندگی میں 100% اسلام کو فالو کریں گے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک، مغز سے لے کر کے لغز تک، یعنی گہوارے سے لے کر قبر تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورب سے لے کر پچھم تک، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک، جب پوری زندگی مسلمانوں کی اسلام استانی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کے رعب کی وجہ سے دنیا کو ہرگز موقع نہیں ملے گا۔ لہذا بنیادی طور پر مسلمان مردوں میں، مسلمان عورتوں میں، مسلمان جوانوں میں، بچوں میں، بلکہ میں نے شروع میں روایت بیان کر دی، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، یہ اس کی کوری سلیٹ پر توحید لکھ دی جاتی ہے، تو یہ انسان کبھی بھی اسلام کے دامن سے ہاتھ نہیں دھو سکتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں بطور خاص جب بھارت میں 12 کروڑ مسلمان تھے تو اس وقت کے بڑے علماء نے یہی قانون تجویز نافذ کی تھی کہ اسلام کو اپنی زندگی میں عمل میں لے آؤ۔ جب اسلام اپنی زندگی میں عمل میں ہوگا، نکاح میں، طلاق میں، میراث میں، ہبہ میں، تبنیت میں، مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں، دعوت میں، خانقاہوں میں، انسان کی تمام زندگی میں، اس کی داڑھی میں، اس کی مونچھوں میں، اس کے سر کے بالوں کی حجامت میں، اس کے استنجا میں، اس کے لباس میں، ہر طور اور طریق میں جب 100% اسلام مسلمانوں میں ہو جائے گا تو اسلام کے رعب کی وجہ سے کفر پسپا ہو جائے گا اور اس میں ہمت ہی باقی نہیں رہے گی۔ ہے بہت خطرناک حربہ۔ آپ کی خدمت میں لوگ تشریف لے آئیں گے، ایک کلک ہوگی موبائل میں، لنک آئے گی اور اس لنک پر کلک کر کے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں ووٹ ہم کو دینا ہے، بس اس میں خالی کلک کر دینا ہے، اس میں بنا ہوا اندر فارمولہ تیار ہے، علماء نے محنت کر لی ہے تاکہ لا کمیشن اس بات کے اوپر ججمنٹ پر آ جائے کہ یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے میں ہندوستان کے مسلمان موت کے آخری سانس تک کبھی بھی اس کو پسند اور قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، یہ ایک ڈر، یہ ایک خوف اور ایک دہشت پیدا کروائی جا رہی ہے کہ اگر ہندو راشٹر بن گیا تو کیا ہوگا۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مسلمان ہراساں نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی مسلمان خائب بزدل نہیں ہوتا، لیکن تدابیر کا مالک ہوتا ہے۔ حسن تدبیر مسلمان کی زندگی میں بنیادی عمل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کی بھاشا میں جواب دینا، اس لیے حسن تدبیر اور نہج صحیح اور اجتماعیت قلوب کے ساتھ اس میں آگے بڑھ کر کے کام کرنا ہے۔ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کی ہم سختی کے ساتھ مخالفت کرتے رہے۔ دیش کی آزادی سے پہلے سے لے کر آج تک، انگریز سامراج کے دور سے لے کر آج تک ہم نے اس کی مخالفت کی اور کانسٹیٹیوشن، بندھارن اور دستور الہند کی دفعہ 44 کا غلط مطلب سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ ان کے سامنے دفعہ 33، دفعہ 34، دفعہ 37 پیش کر کے یوں کہیں کہ ہمیں اس دیش میں، ہمارے بندھارن میں ہماری مذہبی آزادی اور ہمارا مذہبی تشخص اور ہمارے مذہب پر عمل اور ہمارے مذہب کی دعوت، اس پر ہمیں 100% آزادی دی ہے۔ اس آزادی کو آپ غلامی کی زنجیر نہیں پہنا سکتے اور اس آزادی کو آپ غلامی کی زنجیر کے اندر نہیں جکڑ سکتے۔ ملک اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، انسان اپنی سیٹ کے بچانے کی تدبیر کرتا ہے، اور دو سیاسی سرگرمیاں جو ملک میں کام کرتی ہے، اگرچہ سیکولر والی جماعت، پھر دوسری پتے کی بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے لیے سرکار کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی نیتی نہیں ہے،
کوئی منصوبہ نہیں اور یونیفارم سول کوڈ کے پیچھے کوئی پلان بھی نہیں. کس طرح یونیفارم سول کوڈ نافذ کرے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ حکومت کے پاس اس کا کوئی دستور نہیں. لہذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ پاکیزہ اقدار پر بنا ہوا اعلی قانون جو اس دیش کا بندھارن ہے اس کی حفاظت کی رٹ لگاتے رہیں گے اور اس ملک میں امن آشتی اور محبت کا پرچم لہراتے رہیں گے. کبھی بھی کوئی ریلی یا کوئی اشتعال یا کوئی نعرہ بازی میں آئے بغیر ابھی لا کمیشن کی اس رپورٹ پر ہمیں صرف اس کی مخالفت میں ووٹ دینا ہے. باقی اس سے زیادہ کی ابھی کوئی نئی ترتیب ہمارے سامنے نہیں ہے. جب تک متفقہ علماء کا کوئی متفقہ فیصلہ دوسری شق کی طرف نہیں جاتا ہے تب تک کسی کو بھی دوسری شق کی طرف آگے بڑھنا نہیں ہے اور نہ آگے بڑھنے والوں کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس اس ملک میں فاسسٹ تنظیمیں پہلے سے آتی چلی گئی. تقریباً 300 سال انگریز سامراج کے خاتمے کے آج ہو گئے لیکن اسلام جو کا تو باقی ہے. پہلے 12 کروڑ تھے اب 35 کروڑ ہو گئے. جب 12 کروڑ مسلمان تھے تب بھی یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں ہوا تھا. الحمدللہ آج ہم 35 کروڑ ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی بھی یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں ہو سکتا. ہمارے علماء نے برادران وطن میں سے کتنے لوگ ہیں جو یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں ان کو اپنی فیور میں کر کے صرف ایک جماعت نہیں ان کا بھی جو ہے سپورٹ لے کر ان کو بھی یونیفارم سول کوڈ کے مخالفت میں ووٹنگ کے لیے کھڑا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کام کرنے والے مقدس طبقات میں خوب خوب محبتیں نصیب فرماوے، زندگیوں میں برکتیں نصیب فرماوے اور اس منحوس یکساں سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ کا ہم اپنے الفاظ میں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے ہم اسلام سماج کی طرف سے اور بھارت واسیوں کی طرف سے ہم کڑے الفاظ کے اندر اس کی مخالفت کرتے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا نے کی تھی. اور ہر انسان اچھی سوچ رکھنے والا اس کا مخالف ہے اس لیے کہ اللہ کے قانون کو مخلوق بدل نہیں سکتی ہے اور یہ سیدھی اللہ کے قانون کو مخلوق کے بدلنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ ملک کی حفاظت فرمائے، ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.